آپ تو آلریڈی یو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ یو آر ان ٹو اٹ، لیکن پھر بھی بہت سے فلاز ہیں. اب ہم بہت سے ہمارے پاس لاز بن گئے، زینب الرٹ آ گیا، ایپ بھی ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اس ایپ کے تحت بہت سی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. لیکن جہاں قدغن لگنی چاہیے نمبر آف کیسز پہ، اگر ہم ایک کیس اٹھا کے دیکھ لیں جہاں بچے اغوا ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتی کے بعد مرڈر ہو جاتا ہے، ان میں روک تھام اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے. تو کہاں کھڑے ہیں ہم اپنے لیجسلیشن میں؟ دیکھیں لیجسلیشن کا میں چونکہ سندھ میں ممبر ہوں تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اس میں قریباً کوئی 15-16 ایسے قوانین ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بچوں کے حوالے سے بنائے گئے ہیں. کچھ ایسے لاز ہیں جو کہ آپ سمجھیں کہ ہے تو وہ ڈومیسٹک وائلنس کا، لیکن اس کے اندر جیسے فار ایگزامپل اس میں بچوں کا بھی ایک ایلیمنٹ شامل ہے. صحیح. بیکاز اس وائلنٹ ماحول کے اندر جو بچہ امپیکٹ کرتا ہے اس کے حوالے سے کچھ کلازز اس میں بھی موجود ہیں. تو کوئی 15-16 قوانین ہیں. تو جب ہم اس اسمبلی میں آئے تو جو میری پارٹی ہے وہ اور میرے ساتھ میرے جو فردوس شمیم نقوی صاحب، ہم نے یہ یونیسکو سے بیسکلی انہوں نے ہمیں اپروچ کیا اور ساری پارٹیز کو اپروچ کیا اور کہا کہ ہمیں قوانین کو سمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے اور جو اوور لیپس ہیں اس کو ختم کریں تاکہ ہم ایکچوئل امپلیمنٹیشن کے اوپر فوکس کر سکیں. تو ہم نے ویٹ کیا کہ گورنمنٹ کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے وہ یا اور ایم کیو ایم یہ آگے بڑھیں اور ہمیں کلیکٹیولی کچھ کام کر سکیں، بٹ اس پہ نہیں ہوا. تو فائنلی میں نے اور فردوس صاحب نے مل کے یہ 15-16 قوانین کو بیسکلی اس کے اندر جہاں جہاں امینڈمنٹس ریکمینڈڈ تھیں، یونیسکو نے بھی ان کو قوانین کو ریویو کیا تھا اور پھر کچھ لوکلائزیشن کی ضرورت تھی جو کہ یونیسکو سجیسٹ کر رہا تھا کہ باہر ملکوں میں کیا ہوتا ہے لیکن ہماری لوکلائزیشن ہونا، یعنی کہ آپ اس کو اس ماحول میں کس طرح امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، وہ ہم نے سجیسٹ کیا اور وہ ہم نے اسمبلی میں جمع کرائے. انفارچونیٹلی اس میں سے قریباً آپ سمجھ لیں کہ 2 قوانین ایسے ہیں جو کہ آ سکے. ایک ایسا جو کہ سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ ہے جو کہ یہ کور فوکس ہے، فنکشن ہے، جس کی کور رسپانسبلٹی بچہ جو کہ کسی بھی طرح کا برے ایکسپوجر میں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس قوانین کے اندر ہم نے شایان کی آرگنائزیشن نے بھی ہمیں سپورٹ کیا اور آرگنائزیشنز نے بھی مل کر، اور جس آرگنائزیشن کو ہم آج ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس میں نعیم صاحب ہیں، ڈاکٹر کشور ہیں، ان لوگوں نے مل کر ہم سب نے ایک وہ سارے کلازز جو ہیں وہ انکارپوریٹ کرائے کہ ہر وہ بچہ جو کہ چائلڈ بیگری میں ہے، اسٹریٹ چلڈرن میں کاؤنٹ ہوتا ہے یا بانڈڈ لیبر میں ہے یا چائلڈ میرج کا شکار ہوا ہے، چائلڈ ابیوز کا شکار ہوا ہے، اس کو بیسکلی گورنمنٹ نے کس طریقے سے پروٹیکٹ کرنا ہے. ہم لیجسلیشن کی بات کر رہے تھے جس میں آپ نے مختلف باتیں ہمیں دہرائی بھی. تو جب یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ واقعات ہوتے ہیں، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بانڈڈ لیبر کی آپ نے بات کی، اور ایبڈکشن ہے یا کسی قسم کی بچوں کے ساتھ ایکسٹریمزم ہے، بیگری ہے. سو یہ جب اگر میں رینڈم کہیں دیکھتی ہوں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ تو دیکھیں اس کے اندر سب سے جو کور فنکشن تھا اس چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ کا وہ یہ تھا کہ ایک بیسکلی آپ کے پاس ایک کامن ایکسس پوائنٹ ہو پورے صوبے کا، جہاں پر بیسکلی پریونٹیو کے علاوہ اگر ریئیکشن کسی سٹیزن کو بیسکلی کام کر کے رپورٹ کرنا ہے، کوئی انسیڈنٹ دیکھتا ہے، کوئی چائلڈ ابیوز کا کیس ہے، کوئی ابینڈن چلڈرن اس کو سڑک پہ پھرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی چائلڈ میرج کا کیس ہے میں نے دیکھا ہے، تو میں رپورٹ کہاں کروں؟ تو انہوں نے ان کا کور فنکشن تھا کہ وہ 1121 کر کے ایک ہیلپ لائن بنائیں اور اس کو افیکٹولی پورے صوبے میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اسی اتھارٹی کا یہ بن گئی ہیلپ لائن ایگزسٹ کرتی ہے بٹ انفارچونیٹلی فنکشن نہیں کرتی ہے. اچھا 1121 ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں یہ اس کمپلیٹ ایکو سسٹم. اگر آپ کو لوگ بھی رکھنے ہوں گے، لوگ رکھنے، پھر پولیس ہے، ہر وہ ادارہ جو کہ بیسکلی جہاں سے وہ پروسیس پورا کک آف ہوگا اور جا کے اس اینڈ رزلٹ میں بچے کو پروٹیکشن دی جائے گی، اس میں پولیس آ جاتی ہے، اس میں ایریا کا ڈپٹی کمشنر آ جاتا ہے، اس کے اندر لوکل ایریا کے یونین کاؤنسل کے لوگ آ جاتے ہیں، اس کے اندر بیسکلی ایس ایس پی پولیس اور اس ڈسٹرکٹ کا وہ ایک چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کی کمپوزیشن کا حصہ ہے. وہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ رسپانسبل ہے اس پورے انسیڈنٹ کو بیسکلی ہینڈل کرنے کے لیے. بٹ انفارچونیٹلی قانون ہم نے بنا دیا، لیکن آج اتنے سالوں بعد بھی، یہ 2013 میں ایکٹ آیا تھا، 2021 میں ہم اس کی امینڈمنٹ لے کر آئے اور اس میں چائلڈ بیگری اور اسٹریٹ چلڈرن، لیکن ابھی تک اس میں زیادہ کچھ امپلیمنٹ بھی آپ کسی ایک پولیس اسٹیشن میں یا ایس ایس پی سے پوچھ لیں کہ آپ کے علاقے میں کیا چائلڈ پروٹیکشن یونٹ فعال ہے،
تو آپ کو جواب ملے گا نہیں. ان کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ ہے کیا. دوسرا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس کے اندر وہ یہ کہ آپ جب بھی کسی اسٹریٹ پہ آپ نے چلڈرن دیکھے ہیں, بچے دیکھ رہے ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں, تو پولیس کا ایک گلا جو شایان نے بھی کہا کہ وہ رسپانسو ہیں بٹ کسی بھی قانون کے اندر ڈیوٹی ٹو رپورٹ جو ہے وہ بائی لا بائنڈڈ نہیں ہے. یعنی آپ نے اگر ایز اے سٹیزن کسی بچے کو دیکھا ہے تو یو آر ناٹ ڈیوٹی باؤنڈ کہ آپ رپورٹ کریں. اسی طریقے سے پولیس کے قانون کے اندر بھی ایمبیگوٹی ہے جس کو پولیس یوز کرتی ہے, مطلب ان کی خاص ذمہ داری نہیں ہے, اگر کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں کریں تو کوئی ایسی بات نہیں. وہ پولیس رسپونڈ کر رہی ہے لیکن وہ اس بچے کو لے کے کہاں جائے. پھر چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کا رول آ جاتا ہے نا. تو سرٹنلی جو ایکو سسٹم ہے پورا اس کا ایک پروٹیکشن یونٹ بننا چاہیے, وہ فعال نہیں ہے صوبے کے اندر, جس کی وجہ سے ہم امپلیمنٹیشن نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے.